ہمیں وہ عشق معشوقی میں مدد دیتی ہے، روٹھے ہوئے محبوب کو ملا دیتے ہیں یہ خدا. اس طرح کرتے کرتے اس نے دیکھے تو اس نے کہا یار یہ بڑا رومانٹک کانسیپٹ ہے، بڑا پیارا لگا مجھے. اٹھا کے ایک مورتی کعبے میں شفٹ کروا دی. کعبے کا متولی تھا اس وقت کا جتھا تو ویسے ہی جوہلا پہ مبنی تھا، اور انہوں نے اس کو خدا بنایا تھا عمر بن نوحیل خزائی کو. اس نے خود جا کے ایک مورتی فٹ کر دی. اور آپ کو سب کو پتا ہے کہ جب نبی علیہ السلام کا دور آیا تو کتنے بت ہو چکے تھے کعبے میں. ایسے شروع ہوا ہے. تو جس نے شروع کیا ہوتا ہے نا اس کے ساتھ پھر وہی ہوتا ہے جو پھر نبی علیہ السلام نے شاہ فرمایا نا کہ اپنی مانتے زمین سے اٹھا اٹھا کے پیٹ میں بھر رہا تھا. تو آپ کے سمجھتے میری آپ کی چھوٹ ہو جانی ہے. ہم بھی کچھ نہ کوئی نیا خدا پلیس کر دیتے ہیں اپنے بچوں کے دماغ میں. سی ایس ایس کر لے، دیکھ، یا پولیس میں چلا جا، یا گورنمنٹ کی جاب ہے، یا ڈاکٹر بن جا، بس باقی سارا کچھ سارے کے سارے معاملات ٹھیک ہیں. طریقہ بتائیں. یہ کیوں بتا رہے ہیں کہ دنیا میں آنے کا مقصد ہی ہے؟ بچے کو کیا پتا؟ پورا کا پورا ٹرینڈ بنایا ہوا ہے، جتھا پورا کا پورا اس طرف. اسی لیے تو پولیس والا پاس سے گزرتا پورا کا پورا اسلام آباد سمجھتا ہے میں چور ہوں. وہ ویلیو دی ہوئی اس کو، جیسے کہ نعوذ باللہ وہ کوئی اللہ کا بھیجا ہوا کوئی میکائیل یا اسرائیل چل رہا ہے. کردوت اس کے دنیا کے سب سے بڑے چوروں والے، مگر ڈر اس کے اندر دیکھو ہمارا سے ڈرتے. کیوں؟ بیکاز بچپن کی ایک مینیفیسٹیشن آف فیئر ہے. فیئر کریٹس that augmentation of godly beings. وہ فیئر نہ ہوتا تو پھر وہ جتھے میں نہ ہوتے. اپنے فیئر سے بچنے کے لیے جتھے میں جاتا ہے اور وہ بفیئر پھر نیچے پھر سے ترقی میں دے دیتا ہے اپنے بچے کو. اور وہی ڈر کو پھر اپنے آپ کو سہلانے کے لیے اور بہلانے کے لیے جو کسی نہ کسی جتھے کا حصہ ہو لیتا ہے. اب آپ اپنے گریبانوں میں جھانکیں. ہم سب جھانکتے ہیں، دیکھتے ہیں ہم کس چیز کو خدا بنا کے بیٹھے ہوئے. آپ کو پتہ چل جائے گا کعبے میں کیا بت ہونے جو میرے گریبان میں چھپے ہوئے. کعبے میں بہت تھوڑے بت تھے. ایک عام پاکستانی انڈین کے گریبان میں وہ مورتیوں کے سر نظر آئیں گے ایسے آپ کو دیکھتے ہوئے. آپ اپنا ایسا سجدہ کرتے ہوئے نظر بھی آئیں گے اپنے آپ. کیپٹلزم از ناٹ اے بگ پرابلم. آئی سویئر کیپٹلزم سے پیسے کی پوجا کرنا سکھایا. آپ پاکستان کے گھروں میں جائیں، عمرا کے گھروں میں بھی وہی بت پڑے ہیں جو غربا کے ریڈی والوں کے گھروں میں وہی بت پڑے ہیں. If capitalism was the real problem or the cause of the problem تو غربا کے وہ خدا نہ ہوتے. چلے ہوتے تو چلے پھر عمرا کے وہی خدا نہ ہوتے. کس طرح کی گاڑی میں کس طرح کے دوست کے گھر جانا ہے تاکہ عزت بن جائے. مطلب کس لیول پہ ہم گئے. Capitalism was the only cause. تو پیروں کے اندر پیروں کے پاس جا کے خواتین وہ کرتوت نہ کرواتی جو کروا رہی. ہر پاکستان کے گھر میں جادو ٹونا ہوا ہے. سارے کے سارے جن پاکستانی سٹیزن دنیا کے ہر گھر میں جادو. یہ کہاں ہے؟ وہ ایک چھوٹا سا خدا اس فیئر کو وہ فیڈ کرواتا ہے. جو کہ بچہ تھا میں تو خالائیں اور پھوپھیاں جا کے بتاتی رہتی. خالائیں کہہ رہے تھے پھوپھیوں نے جادو کیا ہوا، پھوپھیوں کہہ رہے تھے خلاؤں نے جادو کیا ہوا. ہر پاکستانی کی کہانی. سوچیں تو صحیح کس طریقے سے ایک بڑی گاڑی والا دوست جب آپ سے ملتا ہے تو آپ کے اوپر کیا پریشر آتا ہے. بڑے گھر میں جاتے ہیں آپ کسی کے 100 کنال فارم ہاؤس پہ جاتے ہیں تو جب وہ السلام علیکم کرتے ہیں تو آپ کس طریقے سے ان کے گھروں میں بیٹھتے ہیں. آپ کو نظر آ جائیں گی مورتیاں، سب مورتیاں نظر آئیں گی آپ کو. کوئی نہیں بچنے والا. آج یہ عمران خان نواز شریف سے ملنے آپ جائیں، دیکھیں اپنے گھٹنوں کے حالات کیا ہوتے ہیں، کیسے کانپتے ہیں. آپ کو نظر آ جائے گا مورتی کدھر پڑی ہے، گریبان میں جھانکیں. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ موقع چاہیے ہوتا ہے انسان کو چھوٹا خدا بنانے کا. اتنا کم ظرف مخلوق ہے. اگر نہ سوچے تو نظر آ جائے گا. پھر آپ کو پتہ چلے گا صحابہ کرام کی ویلیو کیا تھی. جب وہ بڑے بڑے ایمپرر کے سامنے کھڑے ہوتے تھے اور ایمپرر کہاں پر ہوتا تھا، یہ کیا ہوا ہے. How is this man so oblivious to the status quo. میں تو 100 پروگرام کر لوں، ایک خدا کو چوز کروں جو آج کل کا ہم نے بنایا ہوا ہے. ایک خدا ہر پروگرام میں ڈسکس کیا جائے، اس کی کاز اینڈ افیکٹ نکال جائے، سائیکالوجی کیسے بنتی ہے، تو 100 پروگرام بھی کم پڑیں گے. کیونکہ ہم نے واقعی کعبے میں کیا بتوں کی تعداد ہونی، کیا تعداد ہونی بتوں کی. میں آپ کو نا ایک لڑکی کی سائیکالوجی بتاتا ہوں.
کہ اس وقت مکے میں نبی علیہ السلام سے پہلے لڑکے کی بھی بتا سکتا تھا. لڑکی کی ذرا سب کو نظر آتی ہے سائیکالوجی, کیونکہ شی ایکسپریسز اٹ. اگر تو وہ دفن نہ ہوتی, جو کہ نہیں ہوئی, تبھی تو اس کی لڑکپن کی ایج آئی, تو اس کو پتا چلا کہ شادی کے لیے کتنی منتیں ماننی. اور کعبے میں جو بت پڑا ہے نا, نائلہ کا بت, ایسی نائلہ کا ہی بت تھا کہ اس کو پہلے محبوب تو ملے. وہ نائلہ کے بت کے پاس جاتی تھی. میں آپ کو اس کی ڈسکرپشن نہیں بتاؤں گا, آپ لوگ ہوم ورک کے طور پر ذرا دیکھیں نائلہ کا بت کیا کرتا تھا کعبے میں, تب آپ کو پتہ چلے گا کس سطح تک گر چکا تھا انسان. پھر وہ نائلہ کے بت کے ساتھ کیا کرتوت کرتی تھی, وہ کیسے پتہ چلتا تھا اس کو, اس کی اماں وہ کرتی تھی جا کے نائلہ کے بت کے ساتھ. نائلہ اپنے عاشق کے ساتھ کعبے میں کھڑی ہوئی ہے, بت کا نام ہے نائلہ, وہ اور اس کا جو لور ہے وہ کعبے میں بت بنائے ہوئے ہیں. اور وہ کیا کہانی تھی ان دونوں بتوں کی کعبے میں پہنچنے کی, وہ میں آپ کو کیا سمجھاؤں. تو لڑکی پھر اپنی ٹین ایج میں جاتی ہے. اس کی اماں نے اس کو بتایا ہوتا ہے, ساری آنٹیاں گئی ہوئی تھی کعبے میں جا کے نائلہ کے بت کی پوجا کرنے. پھر اس کے اوپر وہ دھاگے باندھتی جا کے, پھر طواف کرتی ہیں, پھر دھاگا باندھتی. پھر جب اس کی شادی ہو جاتی ہے تو پھر جا کے وہ ظاہر ہے وہ پھر 50,000 قسم کے اس کے اوپر ناز و نیاز پورے کرتی ہے اس نائلہ بت کے. باقاعدہ جشن منایا جاتا ہے خاندان میں, نائلہ کے نام کے 2 نفل بھی پڑے جاتے ہوں گے اس وقت. پھر ایک اور بت ہے, اس کے پاس بچے پیدا کرنے کی صلاحیت ہے. تو ساری آنٹیاں ملتی ہیں کہ بچہ پیدا کرنا ہے, تو بس پھر وہاں پہ جاؤ. اب شادی ہو گئی, اس کے بعد اس نے بت بدلنا ہے. اب وہ نائلہ کو سلام ضرور کرتی ہے کیونکہ نائلہ نے اس کی شادی کروائی ہے. اس کے بعد وہ اگلا بت پکڑتی ہے, پھر اس کے بچے پیدا ہونے شروع ہوتے ہیں. ہر بچے کے لیے وہ پھر 100 طواف اور کرتی ہے. اس طرح کرتے کرتے اس کے شوہر کی صحت خراب ہوتی ہے تو اس نے دوسرا بت رکھا ہوا ہے. اس کے ابا جی کا انتقال ہونے لگتا ہے تو تیسرا بت رکھا ہوا ہے. ایک عام سی ایک لڑکی کو 15-20 بت چاہیے ہوتے ہیں خالی 50 سال گزارنے کے لیے. اور 50 سال کا مطلب ہے روز. یہ کعبے کا حال ہے. کعبے کا, میں یہ چنئی کی یا رانچی کی کہانی نہیں سنا رہا ہوں ذرا, ٹھیک ہے, یہ کعبے کے حالات ہیں. اب سوال نمبر 1 یہ ہے کہ میں بتوں کے نام بتا رہا ہوں, لڑکی کی داستان سنا رہا ہوں, تو اگر میں کعبے کا لفظ ہٹا دوں نا ادھر سے اور بت کا لفظ بولنا بند کر دوں تو آپ کو اپنی کہانی لگے گی. کیونکہ ہم ہر کام کے اندر وہ جو ڈیپینڈنسی ڈالتے ہیں نا کہ یہ کریں گے تو یہ ہو جائے گا, وہ تفصیلات میں جاؤں گا تو پاکستان کا مطلب کیا کا مطلب نکل آئے گا. کیونکہ ہر ہفتے, ہر جمعرات, ہر جمعے کی شام, ہر سال کے اندر 50 ایسے کام ہمیں کرنے پڑتے ہیں جو کہ چھوٹے چھوٹے بتوں کی مرہون منت سمجھتے ہیں. وہ بت پتھر کا نہیں ہے تو کسی اور چیز کا. عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کو سفر پہ لے کے گئے سی آف گیلیلی کے دوسرے پار. انہوں نے کہا کہ رومنز نے اس وقت دروازے بنائے ہوئے تھے, ہر دروازے کے اندر بالکل اسی طریقے سے بت نکالا ہوا تھا کعبے کے بتوں کی طرح کہ یہ وہ فرٹیلٹی کا بت ہے, تو یہ پیسوں کا بت ہے, یہ پاور کا بت ہے, یہ عزت کا بت ہے. اور وہ دروازے بنائے تھے تو اس طرح ان کو دروازے کہتے ہیں کہ اس دروازے میں سے یہ معاملہ. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا دروازے گنو کتنے, انہوں نے دروازے گنے, کہتے 11 دروازے, 12 نظر آ رہے ہیں. حواری نے کہا 12 نظر نہیں آ رہے. کہتے یہ ہے وہ انویزیبل گیٹ آف ہیل, سب سے زیادہ لوگ دوزخ میں اس 12ویں دروازے سے گزرے. یہ سارے دروازے دوزخ کے, 12واں دروازہ جو ہے نا سب سے بڑا ہے. حواری نے کہا یا رسول اللہ یہ 12ویں دروازے سے کیا, یہ کسی کا دروازہ ہے. کہتے یہ اس چیز کا دروازہ ہے کہ جب صحیح اور غلط کی تمیز جو ہے نا, صحیح اور غلط کی تمیز اس دروازے سے لیا کریں گے, اپنی مرضی کیا کریں گے, صحیح کیا غلط کیا. ریلیٹیو مورلزم لٹرلی اس لفظ سے انہوں نے بتایا. جو آج کل کے انٹلیکچوئلز جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا مورالٹی از ریلیٹیو. اس وقت کی سب سے بڑی بحث 80s میں شروع ہوئی ہے, اس وقت آگ لگی ہوئی ہے یورپ کے فلسفیوں کہ مورالٹی از ریلیٹیو. پاکستان کی یونیورسٹیز کے بچے اور بچیاں اس بارے میں بینر لگا کے اپنے ماتھے پہ اسکول کالج یونیورسٹی جاتے ہیں. لاہور میں, کراچی میں کہ مورالٹی از ریلیٹیو. آپ کے لیے کیا چیز کیا پتا کیا چیز صحیح ہو تو فلاں علاقے میں فلاں ٹائم میں, میرے لیے وہ چیز صحیح نہ ہو فلاں, میں اس علاقے میں اس ٹائم میں رہتا ہوں. وہ 12 دروازے 12 خداؤں کے عیسیٰ علیہ السلام 2021 سال پہلے بتا رہے تھے اور ان کو ابھی بھی نظر نہیں آ رہے.
یہ سمجھتے ہیں they came up with something new. Every era we come up with a new list of gods. Every era comes up with a new list of gods. کیپٹلزم نے 2-4 خدا ایڈ کیے ہیں, میجر پورشن. کیا کیسے خدا